ایک انصاری کے باغ میں کوئی دروازہ نہیں تھا، راستہ نہیں تھا، وہ نالی کے ذریعے وہاں چلے گئے تو حضور بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور آپ اٹھے اور دیر ہو گئی اور کافی ٹائم ہو گیا. تو خیر پھر حضور نے ان کو اپنا چپل دیا، جوتی دی، نشانی کے طور پہ یہ لے جاؤ اور تمہیں جو بھی ملے اس سے یہ بات کہو کہ جس نے لا الہ کہہ دیا وہ جنت میں جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا تقاضا کیا ہے. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے تو کامیابی کے لیے بنایا ہے، نقصان کے لیے نہیں بنایا. یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیابی کے لیے بنایا ہے. آپ تھوڑا سا اگر غور کریں تو یہ ایک بڑی وسیع و عریض کائنات ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. اس میں اب لاکھوں، اب یہ ہمارا ایک وہ ہے نا ستارہ، سیارہ ہے نا ہمارا زمین. ستارہ تو وہ ہے جو چمکتا ہے یا جو بھی ہے. تو یہ اس طرح لاکھوں کروڑوں اربوں ستارے وہ ہوں گے، سیارے ہوں گے. زندگی اس ایک پر ہے، زمین پر. آپ دیکھ لیں کہیں اور زندگی کے آثار ہیں، کہیں اور انسان نہیں ہے. کہیں اور بارش ہوتی ہے، کہیں اور فصلیں اگتی ہیں، کہیں پھل اگتے ہیں، کہیں اجناس اگتی ہیں، نہیں. تو یہ اس کائنات میں ایک یہ کرۂ زمین ہے جس میں زندگی ہے، جس میں انسان ہے، جس میں ایک مخلوق پائی جاتی ہے. باقی مخلوقات تو اس کے لیے ہیں، باقی مخلوقات انسان کے لیے. اچھا اب یہ ہے، دیکھیں اس میں ایک بات یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا فائدہ دینا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ کا انسان کو پیدا کرنے سے ایک بہت بڑا فائدہ اس کو دینا ہے، اور اس پہ پھر بات کر لیں گے. لیکن میں کہہ رہا ہوں فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، نقصان کے لیے نہیں بنایا. ہاں جو اس فائدے کو حاصل نہیں کرنا چاہتا یا اس کے لیے کوشش نہیں کرنا چاہتا، اس فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی قربانی، کوئی کوشش، کوئی محنت نہیں کرنا چاہتا، تو پھر ناکام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور بنائی ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ دوزخ، جس کا نام دوزخ ہے. دوزخ میں وہ جائے گا جو جنت کے لیے کوشش نہیں کرے گا. تو وہ کہاں جائے گا؟ کوشش، بات ہے کوشش کی. من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. تو کوشش پہ دار و مدار ہے انسان. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو میں نے مشقت میں بنایا ہے، یعنی یہ مشقت کر کے جو ہے اپنی منزل تک پہنچے گا. دنیا جو ہے یہ محنت کی جگہ ہے. کوئی کام بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے نہیں ہو سکتا، دنیا کا کوئی کام بھی. حتیٰ یہ کہ پانی کا ایک گلاس اگر رکھا بھی ہے یا آپ کو پیاس لگی ہے تو یا منگوائیں گے یا خود جائیں گے، اور جب آ جائے گا تو گلاس کو منہ سے لگائیں گے، پھر پانی کے گھونٹ بھریں گے. تو اس کے لیے بھی کوشش ہے. اب پانی کا کیا ہے، وہ مطلب بچے کے منہ سے لگا دو وہ بھی پی لیتا ہے. تو یہ دنیا جو ہے یہ کوشش کی جگہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. ہم کیا سوچتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن دنیا کوشش کی جگہ ہے. جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں اتنی محنت کرو جتنا کہ اس کا حق ہے، محنت کرو. تو بہرحال کلمہ طیبہ کا میں تقاضا کہہ رہا تھا، اور میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑے فائدے کے لیے بنایا ہے. اب اس مقصد کو ہم حاصل کیسے کریں گے، ایک سوال ہے. مطلب اس دنیا کا نتیجہ جو ہے وہ آخرت میں نکلے گا مکمل. دنیا کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا. پھر آخرت میں کیا ہے؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک ٹولی جو ہے جنت میں ہوگی، اللہ فرما رہا ہے، ایک ٹولی جنت جائے گی، دوسری ٹولی جائے گی دوزخ میں.
تو یہ دنیا کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا، جس پہ ہمارا یقین نہیں ہے، نہ یہ ایمان ہے نہ یقین ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میں کلمہ طیبہ کے تقاضے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا فائدہ دینا چاہتا ہے، یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، یہ کائنات اللہ کی محبت اللہ نے پیدا کی ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی، کسی چیز کی کوئی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو؟ تو غنی ہے۔ تو یہ کائنات اور پھر اس میں ہمارا جو سلسلہ انسانیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ لولاک لولاک لما خلقت الافلاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ مقصود کائنات ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو نہ پیدا کرتا، ہے نا حدیث قدسی ہے۔ تو یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہمارے لیے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، بغیر کسی کتاب کے آپ دیکھ لیں، یہ سبزیاں کون استعمال کر رہا ہے؟ کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ یہ پھل، یہ سبزیاں، یہ اجناس، یہ جو زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے، یہ کس کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے؟ انسان کے فائدے کے لیے۔ تو دیکھیں اب وہ فائدہ کیسے حاصل ہوگا؟ مختصر میں بات کو مختصر کرتا ہوں کہ وہ فائدہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، وہ فائدہ ہمیں حاصل ہوگا کہ جب ہم اس کے تقاضے پورے کریں۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے یہ محنت کی ہے، اور یہاں اسباب ہے، یہ عالم اسباب ہے۔ یہاں آپ ایک سبب استعمال کریں گے تو اس کا نتیجہ سامنے آئے گا، ایک کوشش کریں گے تو اس کا ایک نتیجہ سامنے آئے گا۔ بغیر کوشش کے کوئی نتیجہ آپ کے سامنے نہیں آ سکتا۔ آپ کے جو کرنے کے کام ہیں، ایک تو کچھ کام بغیر کوشش کے ہیں نا، ہوا ہے، ہوا میں آکسیجن ہے، سورج چمک رہا ہے، رات آ رہی ہے، دن، یہ وہ، اس کے لیے ہم تو کوئی کوشش نہیں کرتے۔ آپ کے جو کرنے کے کام ہے دنیا میں، اس کے لیے ہم پریشان ہیں اور کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اتنی کوشش کر رہا ہے، یہ ساری انسان ظاہر کے لیے کر رہا ہے۔ جو حقیقی فائدہ ہے وہ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس پر اس کا یقین ہے، نہ ایمان ہے، نہ یقین ہے، نہ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، اس کے لیے پھر یہ بولتا ہے، دیکھیں گے اور دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے۔ ابھی تو یہ کمال و دنیا بس وہ کر لو۔ بہرحال تقاضے کی میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ فائدہ دینے کے لیے انسان کو ایک یعنی جنت کی قیمت اس کو بتائی ہے۔ جنت کا راستہ کیا ہے؟ جنت کے راستے پر چلو گے تو جنت جاؤ گے، ہر چیز جنت منزل ہے۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ یہ جنت کا راستہ ہے۔ جو اس راستے پر چلا وہ کہاں چلا جائے گا؟ جنت میں۔ تو یہ اصل میں تو یہ جنت کا راستہ ہے۔ کلمہ طیبہ جو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جنت کا راستہ ہے۔ اب یہ تو بات یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور وہ سچا تھا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، مستیقنم بہ قلب، جس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کا دل سے اس پر یقین تھا، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ دوسری حدیث میں ایک جملہ حضور نے اضافہ کیا ہے۔ اور وہ ایک حدیث بھی یاد کریں کہ میرے خیال سے مدینے کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں، اور اچانک وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ وہ حدیث طویل ہے، میں مختصر کر رہا ہوں اس کو۔ تو سب صحابہ جو تھے اٹھے، دیر ہو گئی حضور کو آئے ہوئے، اور وہاں خطرات تھے مختلف، لوگ تلاش میں نکل گئے۔ ابو ہریرہ ایک انصاری کے باغ میں کوئی دروازہ نہیں تھا، راستہ نہیں تھا، وہ نالی کے ذریعے وہاں چلے گئے تو حضور بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضور نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور آپ اٹھے اور دیر ہو گئی اور کافی ٹائم ہو گیا۔ تو خیر پھر حضور نے ان کو اپنا چپل دیا،
جوتی دی، نشانی کے طور پہ یہ لے جاؤ، اور تمہیں جو بھی ملے اس سے یہ بات کہو کہ جس نے لا الہ کہہ دیا وہ جنت میں جائے گا۔ تو بات تو صحیح ہے، پوری حدیث میں مطلب وہ پھر بعد میں سنا دوں گا، لیکن یہ ہے کہ یعنی بات بالکل یقینی ہے کہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور اس کا دل سے یقین ہو اس بات پہ لیکن دل سے، اس میں تھوڑی سی میں آپ کو وہ کروں کہ دل سے یقین سے آپ کا عمل وجود میں آتا ہے۔ دنیا میں جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ یقین کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ آپ کو یقین نہ ہو، یعنی مارکیٹ مثال کے طور پہ رات کے 2 بجے ہیں، کوئی آدمی بیمار ہو گیا اور آپ کے گھر میں کوئی دوائی چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ بند ہے، یقین ہے آپ کو، تو پھر آپ باہر نکلیں گے؟ یا کرفیو لگائیں یا کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے کہ ساری مارکیٹ بند ہے، بھئی ساری مارکیٹ تو بند ہے۔ تو انسان یقین کی بنیاد پر زندگی گزارتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بات کرتے ہیں ایک وقت کی بات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم